الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی عظیم صحابیہ ہیں۔ آپ کا نام رمیسہ تھا اور آپ کے والد کا نام ملحان تھا، اور آپ مالک بن نضر کے نکاح میں تھی۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نکاح مالک بن نضر کے ساتھ ہوا تھا، اور جب اسلام کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ اسلام قبول کر لیتی ہیں، لیکن ان کے شوہر جو ہے وہ مالک بن نضر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، اور پھر یہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور غصے ہو کر شام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان سے ان کا بیٹا تھا ایک انس بن مالک، جو مشہور صحابی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اور حضور کے خاتم خاص ہیں۔ انس بن مالک یہ انہی کا بیٹا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کس قدر آپ علیہ السلام کے خاص خادم تھے، اور حضرت انس بن مالک کو ان کی والدہ ام سلیم یعنی رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مالک بن نضر وفات پا جاتے ہیں تو پھر اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر یہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتی ہیں اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے، تو لہذا یہ میں بیٹا آپ کے لیے پیش کرتی ہوں کہ آپ کی خدمت کرے تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ علیہ السلام کے خادم خاص بن جاتے ہیں۔ یہ حضرت ام سلیم ہی کے بیٹے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ انس بن مالک کی ایک روایت آتی ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے، اور 10 سال خدمت کرنے کے اندر کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے یہ تک نہیں کہا کہ بھئی یہ کام کیوں کیا ہے جو میں نے کر لیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا تو حضور نے کبھی یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ انس یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یعنی اس قدر آپ علیہ السلام اخلاق کے مالک تھے اور اتنی محبت کیا کرتے تھے ہم غلاموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جب یہ بیٹا حضور کے حوالے کر دیا اور مالک بن نضر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو پیغام نکاح آتا ہے حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور اس وقت حضرت ابو طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ حضرت ام سلیم کو جب پیغام نکاح آتا ہے ان کی طرف سے تو حضرت ام سلیم فرماتی ہے کہ ابو طلحہ تم اچھے خاندان کے لوگ ہو، تمہارے پاس مال و دولت بھی ہے، تم حسن و جمال کے مالک بھی ہو، تمہارے جیسے مرد کا اگر کسی کے پیغام نکاح آئے تو رد نہیں کیا جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں اب مسلمان ہو چکی ہوں اور تم ابھی تک غیر مسلم ہو، اور ایک مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مشرک آدمی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ام سلیم نے فرمایا کہ بھی میں آپ سے اس لیے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ ام سلیم آپ مجھ سے نکاح کر لے، جتنا آپ حق مہر کہیں گی میں اتنا حق مہر دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن صحابیات کی تربیت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیسی کی تھی کہ دنیا کی کیا چیزیں ہیں ان کی اہمیت رکھتی ہیں۔ ام سلیم نے فرمایا کہ بھئی اسلام ہی میرا حق مہر ہوگا، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو طلحہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، اسلام لانا ہی تمہارا حق مہر ہوگا۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ ام سلیم مجھے سوچنے کا موقع دو پھر، اور جب یہ جانے لگتے تو ام سلیم فرماتی ہے کہ ابو طلحہ میری بات سن کے جانا۔ فرمانے لگی ابو طلحہ تم کس بارے میں سوچنا چاہتے ہو؟ یعنی یہ سوچنا چاہتے ہو کہ وہ وحدہ لا شریک جو 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے وہ اللہ حق سچ ہے، یا وہ خدا جو ایک درخت ہوتا ہے اسے ایک حبشی غلام آ کر کاٹتا ہے اور اس کا تم بت بنا کر رکھ لیتے ہو؟ ان دونوں کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ لہذا مسلمان ہوتے ہو تو تمہارا مسلمان ہونا ہی میرے لیے حق مہر ہوگا۔ اسی وقت اس طریقے سے ام سلیم دعوت دیتی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہ اسی وقت وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے. یعنی سیدنا ابو طلحہ مسلمان ہو چکے اور اب نکاح ام سلیم کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بڑی عزتوں سے نوازتے ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو پسند تھی، محبوب تھی، کہ آپ علیہ السلام وقتاً فوقتاً ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، اور بعض دفعہ آپ ان کے گھر میں آرام بھی فرمایا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام وقتاً فوقتاً حضرت ام سلیم کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ وہاں پر جا کر آرام بھی فرما لیا کرتے تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور ایک مرتبہ تشریف لے کر جاتے ہیں. جب حضور آپ ام سلیم کے گھر میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو مشکیزے کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے، تو اس مشکیزے کو حضور اپنا منہ مبارک لگا کر پانی پیتے ہیں. تو حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جگہ جہاں سے آپ علیہ السلام نے منہ مبارک لگا کر رکھا تھا، وہاں سے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چمڑے کے ٹکڑے کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتی ہیں، بطور برکت کے کہ یہاں سے اللہ کے نبی نے پانی پیا ہے. یعنی برکت کے صحابہ اکرام بھی قائل تھے. آج کل بعض لوگوں کو برکتیں سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں یہ برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صحابہ اکرام تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی برکتیں جمع کیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگا لیں، یہ تو خیر مشکیزے کا ٹکڑا کاٹ کے ام سلیم نے رکھ لیا نا، کہ یہاں سے حضور نے اپنا منہ مبارک لگایا، اس ٹکڑے کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا، ہمیشہ کے لیے سیو کر لیا. ایک مرتبہ ام سلیم فرماتی ہے کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف فرماتے، گرمی تھی اور آپ کو پسینہ مبارک بہت زیادہ آیا کرتا تھا. تو حضرت ام سلیم ایک شیشی لے کر آپ علیہ السلام کا پسینہ مبارک جمع کر کے شیشی کے اندر ڈال لیا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسے ہی کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں اور اپنی خوشبو کے اندر میں ڈال لیتی ہوں، اور یہ بہترین خوشبو ہے، یعنی آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ نے ظاہری بات اپنے نبی کو شان عطا فرمائی. تو یہ ام سلیم اس قدر برکتوں کی قائل تھی. حضور نے جہاں سے پانی پیا وہ چمڑے کا ٹکڑا کاٹ کے رکھ لیا، حضور کے پسینہ مبارک کو جمع کر کے اپنی خوشبو والی شیشیوں کے اندر ڈال لیا کرتی تھی. اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی میں جب کبھی کوئی مہمان آتا تھا تو سب سے پہلے حضور خود اس مہمان کے لیے تیمم فرمایا کرتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی مہمان آتا ہے تو حضور ازواج مطہرات کیا پیغام بھجواتے ہیں کہ بھی کھانے پینے کا کوئی انتظام گھر میں ہے، کوئی مہمان آیا ہے. عرض کی کہ حضور پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھی کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر سے کھانا کھلائے گا، مہمان رسول کو. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں. وہ گھر میں جاتے ہیں، ان کی بیوی ام سلیم ہے. ام سلیم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کھانے کے لیے کیا ہے، حضور کا ایک مہمان آ رہا ہے. تو ام سلیم فرماتی ہے کہ ابو طلحہ اس وقت تو کوئی چیز بھی پکی ہوئی نہیں ہے، بس دونوں بچوں کا جو ہے وہ کھانا پڑا ہوا ہے، چھوٹے بچوں کا، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں رسول اللہ کا مہمان ہے اس لیے کھانا بھی نہ کھلائے تو یہ بھی بات نہیں بنتی. تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں. مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم جب میں حضور کا مہمان لے کر آ جاؤں گا تو تم چراغ کو جلا کے رکھنا، کھانا رکھ دینا. یہ پردے کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. تو جب مہمان ہمارے پاس بیٹھ جائے گا تو تم اچانک ایک ہاتھ لگا کے نہ چراغ کو گرا دینا، چراغ بجھ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا اور ہم حضور کے مہمان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے رہیں گے اور انہیں یوں محسوس ہوگا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. دیکھیں صحابہ اکرام کس قدر احساس کیا کرتے تھے اوروں کا. تو ایسا ہی ہوا، حضور کے مہمان آتے ہیں، ان کے ساتھ اسی طریقے سے کھانا کھلایا جاتا ہے. صبح نماز فجر میں جب ابو طلحہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رات کو تو تم نے کمال کر دیا،
میرے پاس جبرائیل امین آئے اور وہ کہہ رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود بھی حاجت ہو وہ اپنی حاجت کو پیچھے کر کے اوروں کا خیال کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدہ ام سلیم کا ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ایمان تھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، کہ ام سلیم کے شوہر ابو طلحہ سفر پہ چلے جاتے ہیں، ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور ابو طلحہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو وہ بیٹا بیمار ہوتا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ سیدنا ابو طلحہ واپس نہیں آتے، اور جس دن ابو طلحہ کی واپسی ہوتی ہے اسی دن صبح کے وقت جو ہے ان کا بیٹا انتقال فرما جاتا ہے۔ اب سیدہ ام سلیم کا عمل دیکھے کیسا ہے۔ ابو طلحہ گھر میں آتے ہیں اور آ کر ام سلیم سے پوچھتے بھی میرا بیٹا کدھر ہے، تو پھر ام سلیم فرماتی وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، اور ابو طلحہ نے سمجھا کہ شاید وہ آرام کر رہے ہیں، اور ام سلیم دیکھیں کس قدر صابرہ عورت تھی کہ انہوں نے بتایا نہیں کہ بیٹا فوت ہو گیا کس وجہ سے، کہ میرے شوہر باہر سے آئے ہیں، تھکے ہارے ہیں، تھکے ماندے ہیں، ان کے لیے بہترین کھانا تیار کرتی ہیں، ان کے لیے خود اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، رات کو ازدواجی تعلقات قائم کرتی ہیں، اور پھر رات کے پہر میں فرماتی ہیں کہ ابو طلحہ ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس کوئی بندہ امانت رکھوائے اور جب وہ امانت کو واپس لے کر جائے تو ناراض ہونا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا نہیں، جس کی امانت اسے واپس دے تو ناراضگی کس بات کی ہے؟ تو سیدہ ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ، جو اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا تھا، جو اللہ کی امانت تھی، وہ اللہ اپنی امانت کو واپس لے گئے۔ تو سیدہ ابو طلحہ کہتے ہیں بھی کیا ہوا، بیٹا وفات پا گیا؟ وہ فرماتی ہاں بیٹا وفات پا گیا اور گھر میں میت پڑی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں کہ سیدہ ام سلیم کس قدر سمجھدار ترین اور صابرہ عورت تھی، شوہر کا لحاظ بھی کیا اور کس موقع پر جا کے بتایا تاکہ شوہر کو دکھ اور تکلیف کم ہو، اور پہلے ایک اچھی مثال دے کر ان کو بات سمجھائی۔ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔